ماننا، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ اللہ سابقہ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، نبیوں کا، ایک ایک نبی کا نام لیتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، انہوں نے کیا دعوت دی؟ اب یہ دلیل نقلی ہے کہ دیکھو جی انہوں نے بھی یہ دلیل دی تھی، ان کا مسلک بھی قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی کون سا مسئلہ بیان کیا؟ ایسی دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی، سابقہ کتابوں کا حوالہ، سابقہ نبیوں کا حوالہ، بلکہ ایک جگہ پہ اللہ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سب نبیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ دلیل ایسی آ گئی کہ تمام نبیوں سے نقلی دلیل ہے کہ انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ ایک ہوتی ہے دلیل اعترافی، دلیل اعترافی، اعتراف کا مطلب آپ جانتے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی مشرکین کی مانی ہوئی چیزوں کو، کس کو جی؟ ان کی تسلیم کردہ چیزوں کو اللہ دلیل بناتے ہیں۔ کس کو دلیل بناتے ہیں جی؟ ان کی، بولیں یہ سبق ہے میرے بھائی، سمجھیں یہ باتیں، ناراض نہ ہونا، یہ باتیں آپ کو پھر نہیں ملیں گی، اس لیے ان کو سنبھالیں، جو زندگی ہے سنبھالیں بس۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کی مانی ہوئی چیزیں سامنے پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جی اے گل منینا ہے تے وات ادے نال اے گل بھی من، جویں ایک چور پیو دی گل نہ مننے تے پیو چور نو آکھے میں تیرے پیو نا، اس نے اگوں کیا آکھنا ہے؟ پیو تے تو اس آکھنا جی میں پیو ہاں تے وات میری گل من۔ یہ کیا ہے جی؟ دلیل اعترافی۔ اللہ بیان فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ یہ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ بولیں مشرکوں سے، کافروں سے، مکے کے مشرکوں سے سوال ہو رہا ہے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے، آسمان و زمین کا مطلب ہے آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے فصلیں اگانا، تمہیں روزی کون دینے والا؟ یہ مکے والے مشرک سے اللہ پوچھ رہا ہے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ، تیرے کانوں کا مالک کون ہے بتا؟ وَالْأَبْصَارَ، تیری آنکھوں کا مالک، تمہیں کان کس نے دیے؟ یہ آنکھیں دینے والا، ان کے اندر قوت بصارت رکھنے والا کون ہے؟ وَالْأَبْصَارَ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے نکالنے والا کون ہے؟ یہ ساری بات اللہ کس سے پوچھ رہا ہے جی؟ یہ ہے دلیل اعترافی کہ تم بھی مانتے ہو نا۔ آگے اللہ پوچھتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس ساری کائنات کا کنٹرولر کون ہے؟ مشرکین مکہ اللہ کو خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، جناب وجود دینے والا بھی، زندہ کرنے والا اور مردہ کرنے والا بھی، لیکن اس کا نام کامل توحید، یہ تو مشرک بھی مانتے تھے۔
یہ کون سی توحید ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے یہ تو بھائی بالکل ابتدائی اور پرائمری چیزیں ہیں، اور یہ ایسی ہیں جو مشرک بھی مانتے تھے۔ مسئلہ اگلا بیان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، شور و پکار کے لائق نہیں، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق کوئی نہیں، طواف سجدے رکوع کے لائق عبادت کی قسمیں بیان کرو۔ اتنی باتیں تو مشرک بھی مانتے۔ ایک ساتھی یہاں جمعہ پڑھتا تھا، میں نام نہیں لیتا، وہ بھاگ گیا۔ اچھا بھاگ گیا تو بھاگ گیا جی، ہمیں کیا؟ تو لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا جی مولوی نے ہمیں مشرک بنایا ہے، مولوی نے ہمیں مشرک بنایا ہے، کیونکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ، سمجھ آپ نو کوئی نہیں جناب کہ مولوی نے ہمیں مشرک بنایا۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ مشرک بھی مانتے تھے۔ اچھا جناب، اللہ فرماتے ہیں ان سے یہ مسئلہ پوچھو، وہ کیا کہیں گے؟ مشرک کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے آیت اعتراف، ان سے پوچھو رزق دینے والا، آنکھوں کا مالک، کانوں کا مالک، روزی دینے والا، رات دن کو بنانے والا کون ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کیا کہیں گے؟ یہ مانتے ہیں نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، میرے پیغمبر انہیں کہیں پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ آگے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ، نتیجہ نکالا جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا، جس کو یہ مان رہے ہو کہ مالک ہے، خالق ہے، اب یہ بھی مانو نا کہ ہمارا الہ اور معبود بھی کون ہے۔ ہاں یہ کیا ہو گیا جی؟ دلائل اعترافی، دلائل، بڑا لمبا سلسلہ ہے قرآن مجید کے اندر، کوئی ایک دلیل نہیں ہے، سینکڑوں دلائل ہیں۔ اور قرآن کا انداز ہے، قرآن زبردستی نہیں منواتا کہ ڈنڈا اٹھائے اور کہ مان، نہیں تو آیا ہی ڈنڈا، زبردستی قرآن نہیں منواتا، قرآن منت کر کے نہیں منواتا کہ داڑھی ہاتھ لاوے تے پیراں پہ جاوے تے آکھے من، قرآن اس طرح نہیں منواتا۔ قرآن مضبوط دلائل دیتا ہے تاکہ تیرے دماغ کے اندر مسئلہ توحید راسخ ہو جائے۔ منت نال تے زاری نال یا روب تے پریشر نال منیا ہویا اندروں نہیں ہوندا، بارو بارو ہوندا۔ اس لیے قرآن کیا دیتا ہے جی؟ بولے دلائل دیتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے پیغمبر دعوت دیں ان کو اپنے رب کے راستے کی طرف، یعنی دین کی طرف، بالحکمہ، حکمت دا کے میں نے جی، حکمت کے ساتھ، اے مسیح تے اتھے میں نوکری کرنی ہے، اتھے میں نو تنخواہ مل دی ہے، اتھے اگر اے مسئلہ کرساں، اے چودھری، اے ملک، اے جناب فلانا فلانا ناراض ہو ویسی تے میں حکمت نال مسئلہ کرنا ہے، انہاں کھولنا، اے حکمت نہیں ہے، یہ پنجابی والی حکمت ہے۔ ہاں یہاں یہ مسئلہ کروں گا تو جناب یہ ہو جائے گا۔ حکمت کا مطلب ہے کہ پختہ دلائل کے ساتھ مسئلہ توحید کی طرف میں دعوت دینے والا ہوں۔ اے نہیں بھائی حکمت اوتھے ہنج گل کرنی ہے تے ایتھے ہنج کرنی ہے، یہ حکمت، اگر یہ حکمت ہے تو کیا اللہ کے نبی نے مکے والے دور میں حکمت اپنائی تھی؟ کوئی مسئلہ چھپایا تھا؟ یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ رولت اے وے جناب والا کہ لوگ بالکل دماغ ہی الٹا ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی قوت جو ہے سمجھتے نہیں، اپنا معنی قرآن کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے جناب۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی کہ یہ دلائل دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اسی توحید کو سمجھانے کے لیے دلائل آفاقی دیتے ہیں۔ اب سمجھیں، آفاقی، آفاق کا مطلب ہے یہ کائنات،
یہ ساری کائنات این لگیا ہوتے این لگیا ہوتے تلو ہیں لگے ونجو تو یہ ساری کیا ہے جی کائنات آس پاس یہ سارا آفاق ہے اور اللہ کبھی ان کو سامنے رکھ کر دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر غور کرو تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے گا والسماء بنیناہا اب دلیل سمجھے مثال سیمپل والسماء بنیناہا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہاتھوں سے کیا مراد ہے جی این ہتھا نال بنایا ہے یہ اللہ کی قدرت کے ہاتھ ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا ہم نے زمین کو بچھایا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ہم نے بہترین بچھونا تیار کیا یعنی یہ کس کا ذکر ہے جی آفاق کا ادو آدو دیا جو نظر آنے والی چیزیں ہیں جو جناب تیرے آس پاس ماحول ہے اللہ اس کو دلیل بناتا ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا آگے کیا فرمایا لعلکم آگے بولے تذکرون تاکہ تم غور کرو فکر کرو تاکہ تم سمجھو آگے کیا فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ جب یہ بات ہے تو پھر کس کے دروازے پہ جھکنا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنانا جب سارے آفاق کے اندر اس کی قدرت چل رہی ہے اس کے ہاتھوں میں یہ سارا نظام ہے ذرے ذرے کو وہ اللہ تعالیٰ نے دینا عربی جٹ عرب دا بدو دیہات میں رہنے والا اللہ نے اس کو بھی دلائل دیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت او بدو اونٹ چرانے والے ذرا اپنے اونٹ کے اندر غور کر کتے غور کر اپنے اونٹ کے اندر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ میرے پیغمبر یہ دلائل دے کر آفاقی دلائل دے کر انہیں مسئلہ سمجھائیں تاکہ اللہ کرے ان کی سمجھ میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا پھر آئیں ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی مسئلہ ہوا یہ مسئلہ یہ انداز گفتگو بدل رہا ہے انداز دلیل بدل رہا ہے انوادن تعبیر کا انداز بدل رہا ہے تو اللہ نے کبھی جناب آفاقی دلائل دیے اور کبھی انفسی دلائل دیے انفسی دلائل کیڑے ہوندے تیرے اپنے وچوں تیری اپنی ذات دے وچوں پہلے دلائل کتوں آن جی آس پاس کبھی اپنے اندر سے دلائل دیے کہ اپنے اندر غور کر انسان تجھے تب بھی میری توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا اور اپنے اندر غور کر اس کی مثال دیتا ہوں اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اے انسان میں نے تجھے بنایا میں نے تجھے کہاں بنایا فی بطون امہاتکم ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں وہاں بنایا خلقا من بعد خلق سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
اللہ نے یہ انسان کے اپنے اندر سے دلائل دیے کہ اگر ان کے اندر غور کر تب بھی تجھے مسئلہ توحید سمجھ آ جائے گا۔ یہ سارے دلائل دے کے نا اللہ فرماتے ہیں جناب فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، یعنی آپ کا کارخانہ ہو، آپ کی جناب کوئی دکان ہو، دکان میں آپ کوئی چیز تیار کر رہے ہیں، اندھیرے میں تیار کر سکتے ہیں؟ بجلی چلی جائے، مزدوروں کو بھی چھٹی جناب، چلو جی کام بند کر دو، بجلی چلی گئی، اندھیرا ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ انسان جیسی عظیم ہستی اور بہت بڑی اپنی تخلیق کا شاہکار کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر۔ اللہ یہ بات سمجھانے کے بعد نا آگے فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ۔ دلائل دیے یا نہ دیے؟ یہ ہوتے ہیں، اس قسم کے دلائل ہوتے ہیں دلائل انفسی، یعنی انسان کے اپنے اندر سے اللہ نے ایک چیز کو دلیل بنا کر پیش کر دیا تاکہ اسے مسئلہ توحید سمجھ۔ کبھی اللہ نے مثبت انداز اپنایا، کون سا جی؟ مثبت جانتے ہیں؟ مثبت وہ ہوتا ہے جس میں ہاں ہوتی ہے، ہاں ہاں، ہے، یہ کیا ہے؟ مثبت۔ نہیں ہے، نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہن مثبت منفی دی سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ کرو، یہ کیا ہے جی؟ نہ کرو، منفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی مثبت دلائل دیے، جیسے مثال ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذی